السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران کے جاتے ہی کرشن راؤ نے ایک اور قہقہہ لگایا۔ یہ بڑا وحشیانہ قہقہہ تھا۔ راما راؤ بھی اس کی دیوانگی میں شریک ہو گیا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں راما، بہت خوش، تیرے اندازے سے بھی کہیں زیادہ خوش۔ کرشن راؤ ہذیانی لہجے میں بول رہا تھا۔ آج میرے بدترین دشمن کا بیٹا مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے آیا تھا، اور میں نے اس کے پھیلے ہوئے دامن میں چاندی کے چند ٹکڑے ڈال دیے۔ یہ کہہ کر اس نے سعدیہ خانم کے ساتھ پیش آنے والا پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ پربھو، یہ آپ کی بڑی فتح ہے، راما راؤ نے اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں راما۔ یہ کہتے کہتے کرشن راؤ کا بوڑھا جسم کانپنے لگا۔ راما راؤ اپنے آقا کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ ہمارے لیے آپ کا جیون بہت مولدان ہے۔ اس کے ساتھ ہی راما راؤ ملحقہ کمرے کی طرف بھاگا۔ پھر جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی ایک منقش صراحی تھی، جس پر جگہ جگہ قیمتی پتھر جگمگا رہے تھے۔ راما راؤ نے سونے کے پیالے میں شراب بھری اور اپنے مالک کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پربھو، تھوڑی سی مدرا پی لیں کہ اس کے چند گھونٹ آپ کے من میں بھڑکتی ہوئی اگنی کو بجھا دیں گے۔ وید نے کہا ہے کہ یہ غصہ آپ کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ کرشن راؤ، جس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو چکی تھی، اپنے خدمتگار راما راؤ کی اس احساس ذمہ داری سے بہت خوش ہوا اور شراب کے بھرے ہوئے پیالے کو ایک ہی سانس میں پی گیا۔ کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا، راما، میں ہر اس ہندو سے انتقام لوں گا جو اپنے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہے، مگر میرا پہلا ہدف وہ لوگ ہوں گے جو میرے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داروں میں سر فہرست اس عورت کا نام ہے جو آج کل سعدیہ خانم کہلاتی ہے اور جسے اپنے اکیلے خدا پر بڑا ناز ہے۔ کرشن راؤ کا لہجہ بہت دھیما تھا، مگر لفظوں کے درمیان انتقام کی آگ اسی شدت سے بھڑک رہی تھی۔ راما، میرا بدلہ لینے کا ڈھنگ بڑا انوکھا ہوگا۔ سعدیہ خانم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اسے کس طرح اذیت پہنچاؤں گا۔ کامران اپنے ماموں کو نیچا دکھانے کے لیے بے قرار ہے، مگر مجبوریاں اس کے ہاتھوں کو اٹھنے نہیں دیتی۔ وہ مفلس اور بے سہارا ہے۔ میری دولت اس کے ہاتھوں کو اتنا دراز کر دے گی کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ قائم خان کے گریبان تک پہنچ جائیں گے۔ کرشن راؤ شراب کے نشے سے سرشار ہو کر اپنے منصوبے کو بے نقاب کر رہا تھا۔ اگر کامران قائم خان کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ ہماری دوہری فتح ہوگی۔ قائم خان کی لاش قبر میں اتار دی جائے گی اور کامران کو قتل کے جرم میں دار پر کھینچ دیا جائے گا۔ پھر کرشن راؤ اچانک وحشیوں کی مانند ہنسنے لگا۔ پھر سعدیہ خانم کی گریہ و زاری قابل دید ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا راما کہ کیا حشر اٹھے گا اور کیسا ماتم برپا ہوگا، بس دیوتا ہی جانتے ہیں۔ راما راؤ اپنے آقا کی ذہانت کو پہلے بھی تسلیم کرتا تھا، مگر آج تو بوڑھے راجپوت کا ذہن ان راستوں پر سفر کر رہا تھا جہاں سے گزرنے کے بارے میں کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مہاراج، ایک بار پھر راما راؤ گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی ہندو دھرم کے کشک ہیں۔ میں بڑے بڑے سنتوں اور پجاریوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ انقلاب کے بعد اپنے اپنے گھروں میں بے خبری کی نیند سو رہے ہیں۔ بس ایک آپ ہیں کہ اکیلے جاگ رہے ہیں، اور یہ غم آپ کو ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیتا۔ راما راؤ اپنے آقا کی تعریف میں زمین و آسمان کے فاصلے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کرشن راؤ نے خمار آلود آنکھوں سے اپنے وفادار خادم کی طرف دیکھا اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے راما؟ میں بھگوان سے آپ کے جیون کے لیے مزید 1000 سال کی بھیک مانگتا ہوں۔ راما راؤ کچھ اور خم ہو گیا تھا۔ ابھی ہم بہت دن زندہ رہیں گے راما، مگر تو اتنا فکر مند کیوں ہے؟ کرشن راؤ نے چونک کر پوچھا۔ کہیں وہ نوجوان ملیچ
قائم خان پر حملہ کرتے ہوئے پکڑا نہ جائے اور پھر اس کی زبان کانپنے لگے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے راما، کسی کے ہاتھ کانپیں یا زبان، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کرشن راؤ ہر خطرے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ قائم خان پر حملہ کرنے کی طاقت آپ نے اسے بخشی تھی۔ راما راؤ کے لہجے سے تشویش کا اظہار ہو رہا تھا۔ نہیں راما، ہرگز نہیں۔ کرشن راؤ اس طرح ہنسا جیسے وہ ساری دنیا کا مذاق اڑا رہا ہو۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم کامران کے حالات سے بے خبر ہیں؟ ہماری آنکھیں ہر وقت اپنے دشمنوں کا تعاقب کرتی رہتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، پھر کون اس کی باتوں پر اعتبار کرے گا؟ ٹھیک ہے پربھو، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانیں۔ راما راؤ نے سر جھکا دیا۔ میں تو مہاراج کا سیوک ہوں، کچھ کہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر بھی آپ کو کچھ ہو گیا تو دہلی کے سارے ہندو یتیم ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا راما، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اب شراب کے اثر سے کرشن راؤ جھومنے لگا تھا۔ ہم اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک رام راج یعنی ہندو اقتدار واپس نہیں آ جائے گا۔ بھگوان کرے ایسا ہی ہو۔ راما راؤ سیدھا ہوا اور شراب کا دوسرا پیالہ بھرنے لگا۔ ایسا ہی ہوگا، کرشن راؤ لہرایا۔ بس اب راجنیتی یعنی سیاست کا ذکر چھوڑ دے اور کچھ عیش و عشرت کی باتیں کر۔ میں جانتا ہوں پربھو، اب رات بھی گہری ہوتی جا رہی ہے۔ راما راؤ اپنے آقا کو شراب کا پیالہ دینے کے بعد کھڑا ہو گیا۔ پجاری رام سروپ کہاں ہے؟ کرشن راؤ نے سوال کیا۔ وہ کئی دن سے ہمارے سلام کے لیے نہیں آیا۔ راما راؤ اپنے آقا کا اشارہ سمجھ چکا تھا، مگر زبان سے کچھ نہیں بولا۔ اب ہم راتری پوجا کریں گے، کرشن راؤ نے واضح الفاظ میں اپنا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا۔ دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کرشن راؤ رات کی عبادت کرنا چاہتا ہے، مگر مندر کا پجاری رام سروپ اور راما راؤ ہی جانتے تھے کہ یہ بوڑھا راجپوت شب کے اندھیرے میں کیا کرتا ہے۔ کرشن راؤ کا معمول تھا کہ وہ شام ہوتے ہی اپنی طویل و عریض حویلی کے ایک زمین دوز کمرے میں جی بھر کے شراب پیتا تھا اور پھر تمام اہل خانہ کے سامنے یہ کہہ کر مندر چلا جاتا کہ وہ سورج نکلنے تک بھگوان کی پوجا کرے گا۔ دہلی کے ہندوؤں کا ایک بڑا حلقہ کرشن راؤ کو دیوتاؤں کا انتہائی عقیدت مند سمجھتا تھا۔ بے شمار لوگوں کے خیال میں وہ سرمایہ دار ہوتے ہوئے بھی سنیاسی تھا اور اپنی زندگی کے آخری ایام کا ایک ایک لمحہ بھگوان کے چرنوں میں گزار رہا تھا۔ اب انہیں یہ خوفناک راز کون بتاتا کہ کرشن راؤ مندر میں داخل ہو کر شیو کے مجسمے کے آگے جھک جاتا، پھر پجاری رام سروپ مندر کا دروازہ بند کر دیتا۔ مندر کے چند خدمتگار یہی سمجھتے تھے کہ کرشن راؤ شیو کی پوجا کر رہا ہے، مگر وہ ہوس کا بندہ مندر کے زیر زمین بنے ہوئے اس حصے میں چلا جاتا جہاں کئی آراستہ کمرے تھے اور ان کمروں میں خوبصورت دیوداسیاں رہتی تھیں۔ کرشن راؤ رات بھر دیوداسیوں کے درمیان رہ کر شغلے میں نوشی کرتا، عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے گیت سنتا اور نوجوان پجاریوں کے ہوش ربار رقص دیکھتا۔ پھر صبح کے قریب مندر سے نکل کر دریائے جمنا کے گھاٹ پر غسل کرتا اور سینکڑوں ہندوؤں کے سامنے پنڈتوں کے بھجن سنتا۔ اس کے بعد گھر واپس آ کر اپنے سود خوری کے کاروبار میں مشغول ہو جاتا۔ آج رات بھی حسب معمول کرشن راؤ اپنے خدمتگار راما کے ساتھ مندر پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی مندر کا پجاری رام سروپ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پجاری، کیا تو نے دنیا چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کرشن راؤ کی آواز میں ہلکا سا غصہ شامل تھا۔ کیا اب تو اتنا بڑا بھگت ہو گیا ہے کہ تجھے ہمارا خیال ہی نہیں آتا؟ مہاراج، بس 2 راتیں ہی تو ایسی گزری ہیں کہ میں آپ کے درشن کو حاضر نہ ہو سکا۔ پجاری رام سروپ نے گھبرا کر ہاتھ جوڑ دیے، اور پھر میرے پاس کوئی نئی اطلاع بھی نہیں تھی۔ سارے کام آپ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ کرشن راؤ نے جھومتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ پجاری رام سروپ بدحواسی کی عالم میں آگے بڑھا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کرشن راؤ کے کانپتے ہوئے قدم جواب دیتے جا رہے تھے۔
اس لیے وہ فوراً ہی پجاری کی آراستہ مسند پر بیٹھ گیا۔ مہاراج کچھ جل پان کریں گے؟ پجاری رام سروپ نے بھکاریوں کے سے لہجے میں کہا۔ جل پان سے اس کی مراد بظاہر پانی پینے سے تھی، مگر در پردہ وہ کرشن راؤ سے شراب کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں رام سروپ، ہم مدرا پان یعنی شراب نوشی کرتے کرتے اکتاہٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ زندگی کی یکسانیت ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ کرشن راؤ اچانک بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ پھر مہاراج کیا چاہتے ہیں؟ رام سروپ نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اب ہم کچھ پینا نہیں چاہتے رام سروپ، کرشن راؤ نے ریشمی تکیے پر سر ٹیکتے اور ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے حلق میں مسلمانوں کے خون کا سمندر انڈیل دے، پھر شاید ہماری پیاس بجھ جائے۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج۔ اگرچہ رام سروپ مندر کا سب سے بڑا پجاری تھا، لیکن کرشن راؤ کے سامنے اس کی حیثیت ایک ادنا غلام کی سی تھی۔ دیوتا چاہیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ رام سروپ نے کرشن راؤ کو مطمئن کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا۔ دیوتا تو چاہتے ہی رہیں گے، مگر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کرشن راؤ کی آواز سے کسی قدر تلخی جھلک رہی تھی۔ پجاری رام سروپ سر سے پاؤں تک ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا۔ ہمارے آدمیوں کی کارگزاری اطمینان بخش نہیں ہے، کرشن راؤ نے بیزاری سے کہا۔ نہیں انداتا، کسی نے آپ کو غلط اطلاع پہنچائی ہے۔ رام سروپ گڑ گڑانے لگا۔ آپ کے غلاموں نے ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کارناموں کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ اب میواتی لٹیروں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔ میں جانتا ہوں رام سروپ، کرشن راؤ نے تیز لہجے میں کہا۔ تعداد اور بھی بڑھ سکتی ہے، مگر ہمیں قزاقوں کی اس بھیڑ سے کوئی خاص سیاسی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ میں مہاراج کا مطلب نہیں سمجھا، پجاری رام سروپ نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ میواتی لٹیرے ہندوستان کی مقامی جنتا پر حملہ آور ہو رہے ہیں، کرشن راؤ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان فوجی ان کی یلغار کا نشانہ بنے، تاکہ باہر سے آنے والے ملیچھوں کی طاقت کا شیرازہ بکھر جائے۔ انداتا کا فرمانا بجا ہے، مگر صورتحال ابھی تک ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ پجاری رام سروپ آہستہ بول رہا تھا۔ دہلی کے مضافات کا جنگلی علاقہ میواتی لٹیروں کا مسکن ہے۔ اگر گھنے اور تاریک درختوں کی اوٹ نہ ہو تو شاہی فوجیں ایک دن میں تمام قزاقوں کو نیست و نابود کر سکتی ہیں۔ بھگوان کی کرپا ہے کہ ہمیں ناصر الدین محمود جیسا سیدھا سادہ حکمراں میسر آیا۔ سلطان کی نیکی اور شرافت سے اس کے ساتھی امیر و وزیر ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں۔ انہیں اسلامی حکومت کی بنیادیں مضبوط کرنے کی بجائے اپنا اقتدار زیادہ عزیز ہے۔ زرنگار کرسیاں انہیں آپس میں لڑا رہی ہیں۔ ان کی اس بے خبری اور خود غرضی نے میواتیوں کو کچھ اور بھی دلیر بنا دیا ہے۔ بے شک وہ اچھوتوں اور نیچ ذات کے ہندوؤں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، مگر اس طرح اسلامی حکومت کی جڑیں کمزور ہو رہی ہیں۔ وہ کیسے؟ کرشن راؤ یکا یک اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مقامی آبادی کے غیر محفوظ رہنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ موجودہ حکومت اپنی رعایا کے جان و مال سے لا تعلق ہو گئی ہے اور انہیں درندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ پجاری رام سروپ نے اپنی منطق پیش کرتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ دن اور میواتی لٹیروں کا تشدد جاری رہا تو سارے اچھوت اسلامی اقتدار سے مایوس ہو جائیں گے۔ آج وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام انہیں برہمنوں کے صدیوں پرانے جبر و تشدد سے نجات دے دے گا، لیکن جب وہ کھلے آسمان کے نیچے بے اما کھڑے رہیں گے تو موسم کی سختیاں انہیں کھا لیں گی، اور پھر مجبور ہو کر وہ مسلمانوں کی طرف دیکھنا بند کر دیں گے۔ یہ ہماری بڑی فتح ہوگی، اور اس طرح ہندو دھرم سے اچھوتوں کا اخراج رک جائے گا۔ رام سروپ، تو کبھی کبھی بڑے پتے کی بات کہتا ہے۔ کرشن راؤ مسکرانے لگا۔ انداتا، میں اس لائق تو نہیں کہ رائے دے سکوں، مگر اتنی درخواست ضرور کروں گا کہ میواتیوں کو ابھی جنگلوں کے اندھیروں میں گم رہنے دیں، کہ تاریکیاں ہی ان کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہیں۔
اگر وہ روشنی کا پیچھا کرتے ہوئے شہروں کی طرف آئے تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہ سچ کتنا ہی کڑوا ہو مگر سچ ہے کہ کھلے میدانوں میں لاکھوں قزاقوں کے غول بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ملیچ بہت سخت جان اور جنگجو ہیں۔ یہ کہہ کر پجاری رام سروپ نے سر جھکا لیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے برہمن، کرشن راؤ نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ ہم تیری ذہانت کے قائل ہیں، لیکن میواتیوں کی طرف سے ہمارے نذرانوں میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے، خزانے خالی نظر آتے ہیں۔ کرشن راؤ نے تنبیہ کے لہجے میں کہا، میں نے میواتی لوٹیروں کے سردار نرسنگا سے بات کی تھی، وہ اپنی اس کوتاہی پر بہت شرمندہ نظر آتا ہے۔ پجاری رام سروپ نے تعویل پیش کرتے ہوئے کہا، نرسنگا کا کہنا ہے کہ مضافاتی بستیوں میں رہنے والے تمام باشندوں کا مال لوٹا جا چکا، اب ان کے پاس تن کے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مہاراج کے پاس بھیجے جانے والے نذرانوں میں کمی آ گئی ہے۔ آخر اس کا کوئی توڑ بھی ہے؟ کرشن راؤ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ نرسنگا نے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد اس کمی کو پورا کر دے گا، پجاری رام سروپ نے کہا۔ نرسنگا کا ارادہ ہے کہ وہ اپنے کچھ لٹیروں کو دور دراز کے علاقوں میں بھیج کر لوٹ مار کا بازار گرم کرے، اور پھر جس قدر سونا چاندی ہاتھ آئے اسے انداتا کے چرنوں میں ڈھیر کر دے۔ فی الحال ہم نے نرسنگ کا عذر قبول کر لیا۔ کرشن راؤ نے انتہائی غرور اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کل ہی نرسنگا کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ راجپوت کے خزانے کو سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کی شدید ضرورت ہے۔ ہمیں عنقریب بہت بڑا محاذ کھولنا ہے اور اس محاذ پر بے پناہ دولت خرچ ہوگی۔ بہتر انداتا، پجاری رام سروپ نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور تیرے مندر کی دیوداسیوں کا کیا حال ہے؟ اچانک کرشن راؤ نے گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا، کچھ دن سے ایک بھی دیوداسی تجھ سے دھرم کا پاٹ پڑھنے کے لیے مندر میں داخل نہیں ہوئے۔ مہاراج، دیوداسیوں کے قحط کے ذمہ دار بھی مسلمان ہیں۔ رام سروپ نے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، اب شاد و نادر ہی کوئی بے سہارا ہندو لڑکی مندروں کا رخ کرتی ہے۔ اس کے خیال میں دیوداس بننے سے بہتر ہے کہ وہ اپنا مذہب بدل کر، اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب شیو یا شنکر کے نام پر کوئی لڑکی پجارن بننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے رام سروپ، ہمیں فوری طور پر اس کا ازالہ کرنا ہوگا۔ کرشن راؤ نے جھنجھلا کر کہا، ہم ان دیوداسیوں کو بھی اپنے دشمن کے خلاف استعمال کریں گے۔ تجھے لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں تلاش کر اور انہیں جوگنوں کے لباس پہنا دے، پھر میں ان مسلمانوں کو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح اپنے دامن بچاتے ہیں۔ یہ کہہ کر کرشن راؤ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر چونکتے ہوئے بولا، شکنتلا کہاں ہے؟ اسے ہمارے پاس بھیج دے۔ پجاری رام سروپ تیزی سے باہر نکلا اور شکنتلا کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ شکنتلا اس وقت آنکھیں بند کیے رباب کے تار چھیڑ رہی تھی اور ایک ماتمی نغمہ اس کے ہونٹوں پر چل رہا تھا۔ یہ گیت گانے کا وقت نہیں ہے دیوداسی، رام سروپ نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، تجھے مہاراج کرشن راؤ یاد کر رہے ہیں۔ شکنتلا نے عجیب سی نظروں سے پجاری رام سروپ کی طرف دیکھا اور تھکے تھکے قدموں سے کرشن راؤ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بوڑھے راجپوت نے اسے کیوں طلب کیا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ کرشن راؤ کے روبرو پہنچی، وہ خبیث بوڑھا چیخ اٹھا، شکنتلا، ہم نے تیری تمام سیوائیں سویکار کی، ہم تجھ سے بہت خوش ہیں۔ ماں کیا مانگتی ہے؟ آج کی رات جو مانگے گی وہی پائے گی۔ شکنتلا جبرن مسکرائی۔ مہاراج، اپنے ہاتھوں سے اس داسی کو زہر کا پیالہ دے دیں کہ اب تو مرنے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں دیوداسی، ابھی نہیں۔ کرشن راؤ جھومنے لگا، ابھی تو تیری جوانی کے دن ہیں، اس عمر میں بھی کوئی مرتا ہے؟ شکنتلا چاروں ناچار ایک کنیز کی طرح بوڑھے کرشن راؤ کے قریب بیٹھ گئی۔ انداتا، آپ صرف حکم دیں، میری جوانی کا ذکر چھوڑ دیں۔ آج کے بعد تیری خدمات شجاع الدین کامران کے لیے وقف ہیں۔ کرشن راؤ نے مانا خیز لہجے میں کہا،
کون؟ شکنتلا چونک اٹھی۔ یہ تو کسی مسلمان کا نام معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ہمارے ہی قبیلے کا ایک بچھڑا ہوا فرد ہے۔ اچانک کرشن راؤ کا لہجہ زہر آلود ہو گیا تھا۔ ہم کل دن کے اجالے میں اسے تیرے پاس بھیجیں گے۔ اب تیری زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ وہ لامحدود اندھیروں میں ڈوب جائے۔